لیتے ہیں سینئر کا پرسن کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف صاحب، یہ خبر آپ کے سامنے بھی آ گئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ شہباز کوسہ صاحب کا تو ایک اپنا ویو ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کاشف صاحب؟ کافی عرصے سے یہی تھی کہ آئین تو بڑا واضح ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت تناسب سے زیادہ سیٹیں نہیں ملتی، تو جن سیاسی جماعتوں کو مل چکی، باقی سیٹوں کا کیا کرنا ہے، اصل سپریم کورٹ نے اب فیصلہ یہ کرنا ہے۔ اور یہ تو بات سب کہہ رہے تھے کہ جن جماعتوں کو سیٹیں دے دی گئی، جس کی اگر اسمبلی میں نشستیں کم بھی ہیں، ان کو خواتین کی نشستیں اور مخصوص نشستیں بہت زیادہ دے دی گئی، جو کہ آئین کے خلاف ہے۔ آئین تو بڑا واضح کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی سیٹوں کے تناسب سے ملے گا، لیکن کیا اگر ایک سیاسی جماعت نے درخواست نہیں دی الیکشن کمیشن میں سیٹوں کی، یہ فیصلہ اب بھی سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے سیٹیں اگر ان کی فہرست نہیں دی گئی الیکشن کمیشن۔ جی، یہ تو بات ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی، لیکن کیا سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں دی جا سکتی ہیں؟ اصل سوال ہے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے یہ کرنا ہے۔ یا تو یہ معاملہ واپس پارلیمان بھیجا جائے گا کہ اس معاملے پر آئین خاموش ہے کہ اگر کوئی اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار آ جائیں اور آزاد لوگ جیت کر آ جائیں، پھر ان سیٹوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے مقررہ تاریخ تک کوئی فہرست جمع نہیں کرائی۔ اگر ایک سیٹ کی بھی فہرست مخصوص نشست کی دے دیتے تو باقی اس میں ایڈیشنز کی جا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ دی نہیں گئی، اس وجہ سے اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کیا کرتی ہے۔ ادھر اللہ صاحب نے ایک اور بھی نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ کسی سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا، تو وہ تمام سیاست جو الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پھر وہ فیصلے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے کیے، وہ تمام اب لائم لائٹ میں دوبارہ آ رہے ہیں۔ اور یہ ججز کے ریمارکس تو بڑے انٹرسٹنگ ہیں دیکھتے ہوئے کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا بڑے عرصے سے کہ آپ انتخابی نشان سے کیسے کسی بڑی سیاسی جماعت کو محروم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے اب یہ تو خیر پانی گزر چکا، یہ مرحلہ تو کہ تحریک انصاف بغیر انتخابی نشان کے الیکشن لڑ چکی، لیکن اب بھی یہ سیٹیں اس جماعت کو دی جانی چاہیے جس جماعت کے پاس جتنی تناسب سے انہوں نے سیٹیں نیشنل الیکشن میں جیتی ہیں۔ تو اب فیصلہ، بڑا بنیادی فیصلہ یہ ہوگا کہ اگر ان کو نہیں دی جا سکتی، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو یہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی، وہ سیٹیں کس کو دی جائیں گی؟ کیا سپریم کورٹ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو دے گا یا سنی اتحاد کونسل کو دے گا، جس کی ایک بڑی اکثریت موجود ہے قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی؟ لیکن یہ معاملہ صرف یہاں رکے گا نہیں۔ اب اگر یہ سیٹیں دینے کا فیصلہ کرتا ہے سپریم کورٹ، کیونکہ بیان سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ جن کو دی گئی ان کو نہیں دی جانی، لیکن پھر سینٹ کے الیکشنز ہوئے اور ان تمام منتخب سیٹوں پر پر الیکٹڈ لوگوں نے اس میں ووٹ ڈالے ہیں، ان الیکشنز کا کیا ہوگا؟ وہ تمام پروسیس جو پچھلے کچھ عرصے میں ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ معاملہ آگے آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے سینٹ کی سیٹوں میں کچھ جماعتوں کو ظاہر زیادہ سیٹیں ملی ہیں، جن کے پاس مخصوص نشستیں ساری چلی گئیں، پنجاب سے گئیں، سندھ سے گئیں یا دوسرے صوبوں سے گئیں۔ تو یہ اہم ترین فیصلے سپریم کورٹ نے آنے والے دنوں میں کرنے ہیں کہ اگر یہ سیٹیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو نہیں دی جا سکتی تو کیا یہ سنی اتحاد کو دی جا سکتی ہیں؟ اگر دی جا سکتی ہیں تو ان کا نمبر ہر اسمبلی میں بڑھ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ صرف ایک اسمبلی پر اطلاق نہیں ہوگا، باقی اسمبلیوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ وہ بھی پٹیشنز ہو سکتا ہے آئیں اور وہ کلب کر دی جائیں، ان پر اگر اطلاق ہوگا تو وہ جو الیکشنز ہوئے سینٹ کے، پھر ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ سو یہ بہت سے سوال کھڑے ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں، جو آئینی سوال ہے جس کا شاید فیصلہ پھر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل